اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتی امر اللہ فلا تستعجلوا. سبحانہ وتعالی اما یشرکون. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. شب قدر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جیسے پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں کا علم عنایت کیا ہے، وہیں پر کافی ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا پروردگار عالم نے علم اپنے بندے کو نہیں عنایت فرمایا. اس کے عطا کرنے میں بھی خیر اور اس کے نہ عطا کرنے میں بھی خیر ہے. اور وہ کچھ ایسے راز ہیں کائنات کے کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ انہیں پوشیدہ ہی رکھا جائے، جیسا کہ انسان کی موت کا وقت، جیسا کہ انسان کے رزق کی تعداد، جیسا کہ انسان کے مال کی تعداد، اولاد کی تعداد، انسان کی عمر کیا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جسے پروردگار عالم نے چھپا کے رکھا ہے. اسی طرح سے شب قدر کب ہے، کون سی رات ہے، یہ بھی پروردگار عالم نے اپنی مصلحت سے چھپا کے رکھا ہے، اپنی حکمت سے، اپنی حکمت کاملہ سے، اور چاہا ہے کہ میرا بندہ اس رات کو ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرے. یہ اور بات ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کے کچھ اشارے عنایت فرمائے، لیکن پھر بھی انسان کو چاہیے کہ اسے ماہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے. لیلۃ القدر، قدر کی رات، نصیبوں کی رات، قضاء و قدر کی رات، یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں سورہ قدر کے اندر یہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں روح الامین کے ساتھ، اور اللہ کا ہر امر لے کر آتے ہیں ملائکہ زمین پر. تو اگر زمین پر ملائکہ پروردگار عالم کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں روح الامین کے ساتھ، تو آتے کہاں ہیں ملائکہ، نازل ہوتے کہاں ہیں زمین پر؟ اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ جو ملائکہ نازل کرتا ہے پروردگار، تو زمین پہ کہاں؟ روڈوں پہ، ہائی ویز پر، میٹیلک روڈز پر، صحراؤں پر، مٹی پر، ریت پر، پانی پر، دریاؤں پر، محفلوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہاں؟ تو اس کا جواب سورۃ النحل کی اس آیت کے اندر ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف ہم نے سرنامہ کلام میں حاصل کیا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا، اس کا امر آ گیا، اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوا، اب جلد بازی سے کام نہ لو. اور اس کے بعد آخر کے اندر ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور یہ پروردگار عالم نازل کرتا ہے. جواب ہے اس سوال کا کہ یہ اللہ جب پروردگار عالم اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے تو کس پہ نازل کرتا ہے، کہاں نازل کرتا ہے، ان کے نازل ہونے کی جگہ کیا ہے؟ ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ اپنے ملائکہ کو نازل کرتا ہے روح الامین کے ساتھ امر دے کر، علی من یشاء من عبادہ، اپنے ان بندوں پہ نازل کرتا ہے کہ جن بندوں کو اس نے چن لیا ہے. اب یہ بندے کون ہیں کہ جنہیں چنا ہے؟ اب وہ اس کے لیے پھر اور قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن ہم اس جانب نہیں جائیں گے. بس اتنا کہ یہ ملائکہ لے کے کیا آتے ہیں؟ امر لے کر آتے ہیں. کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ کوئی تو ایک ہے، اس لیے کہ آج نہیں نازل ہوتے، یہ نازل ہوتے چلے آئے ہیں. جب سے لیلۃ القدر اللہ نے رکھی ہے تب سے یہ ملائکہ نازل ہوتے چلے آئے ہیں، اور یہ کب تک نازل ہوتے رہیں گے؟ ینزل الملائکۃ، یہاں پہ بھی صیغہ امر ہے اور وہاں پر بھی تنزل الملائکہ، وہاں پر بھی اسی انداز سے کیا صیغہ مضارع ہے. کیا پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ینزل الملائکہ، آج بھی نازل کرتا ہوں اور ہمیشہ نازل کرتا رہوں گا. جب تک لیلۃ القدر رہے گی اللہ کے ملائکہ اللہ کا امر لے کے زمین پر کس کے پاس؟ علی من یشاء من عبادہ پر نازل ہوتے رہیں گے. مگر یہ امر لے کے نازل کس پر ہوں گے؟ وہ بندے کون ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا؟ یہ وہی ہے کہ اللہ امر جب دیتا ہے نا اپنے ملائکہ کو، تو زمین پر اس امر کو ہوا میں بکھیر دینے کے لیے نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ امر ایک صاحب امر کے حوالے کیا جاتا ہے.
یہ ایک ایسا پروردگار عالم کی جانب سے پیغام ہوتا ہے، پروردگار عالم کی جانب کا ایک امر ہے کہ جسے ملائکہ لے کر جب زمین پر آتے ہیں تو زمین پر کس کے پاس لے کر آتے ہیں؟ اسی کے پاس لے کر آتے ہیں کہ جو صاحب امر ہو۔ لہٰذا یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جب تک قیامت تک لیلۃ القدر آتی رہے گی تب تک ایک ایسے وجود کا ہونا لازمی ہے کہ جس پر ملائکہ نازل ہو۔ اب ہمیں وہ حدیث مل جاتی ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام آقا اور مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ شب قدر ملائکہ ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات ملائکہ آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں اور یہ فوراً وہیں جاتے ہیں کہ جہاں پر صاحب الامر علیہ السلام بی بی نرجس کے لال آقا حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے جہاں کہیں پر بھی دنیا میں تشریف فرما ہوتے ہیں ملائکہ وہیں پر نازل ہوتے ہیں۔ اور بہت ساری مثالیں اور بہت ساری نشانیاں ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے جس کا تعین انسان کر سکتا ہے۔ مختلف احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اس رات ایک ایسی پلیزنٹ ونڈز چلتی ہیں، ایک ایسی خوشگوار ہوا چلتی ہے کہ جو انسان اسے محسوس کر سکتا ہے کہ یہ ہوا کوئی الگ ہوا ہے کہ جو آج چل رہی تھی۔ بہرحال اور بھی اس کی کچھ نشانیاں، میں اس جانب نہیں جاؤں گا۔ اس رات کا ایک غسل ہے، 2 غسل ہیں اس رات کے، شب قدر کے 2 غسل ہیں۔ ایک غسل ہے جب شب قدر یعنی کہ 22 رمضان المبارک کا دن ختم ہونے میں کچھ دیر رہ گئی ہے، غروب ہونے والا ہے 22 رمضان المبارک کا سورج، تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ نے غسل کیا، غسل لیلۃ القدر۔ کیونکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ انسان مغرب سے تھوڑا پہلے اس لیے غسل کر لے تاکہ غسل کی حالت میں شب قدر کے اندر داخل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے لیلۃ القدر کا عنوان شروع ہو جاتا ہے، جیسے ہی مغرب ہو جاتی ہے اسی وقت سے سورج کے غروب ہوتے ساتھ ہی ملائکہ کا زمین پہ آنا شروع، زمین پر ان کا نازل ہونا اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان اپنی لیلۃ القدر کا آغاز ہی اس حالت میں کرے کہ اس نے غسل کر رکھا ہو۔ ایک ہے ابتدائے لیلۃ القدر کا غسل، یہ تو رات کے شروع ہونے کا غسل ہے، اور ایک غسل لیلۃ القدر ہے جب رات کا اختتام ہونے والا ہو، فجر سے تھوڑا پہلے، رات کے تیسرے حصے میں، رات کے آخری پہر کے اندر ایک غسل ہے کہ جب انسان اس رات سے رخصت ہونے لگے، جب فجر آنے لگے یا سورج طلوع ہونے والا ہو تو انسان اس عالم میں ہو کہ اس نے غسل لیلۃ القدر کر رکھا ہو۔ یوں تو اور بھی بہت سارے اس کے اعمال ہیں، لیکن اذان محترم اس رات کہ جس رات پروردگار عالم نے، اس رات کو ماہ رمضان کے اندر پروردگار عالم نے چنا ہے، یہ خاص رات ہے۔ لیکن عزیزو ایک بات خاص یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ اس رات میں 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کا حکم آیا ہے۔ اس کے بارے میں ملتا ہے اگر کوئی شخص لیلۃ القدر سورہ قدر کی 1000 مرتبہ تلاوت کر لے اگر، تو اسے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور ان کی معرفت بھی نصیب ہوگی۔ لیکن یہ وہ بات ہے کہ بہرحال ایک ایسا ٹاسک ہے 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنا کہ جو یقیناً بہت طویل وقت چاہتا ہے، بہت زیادہ وقت چاہتا ہے، لیکن اگر انسان کوشش کرے تو کیا ہی ناممکن ہے، بالکل ناممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، اب کسی نے ازراہ مزاح یہ بات کہی تھی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں یہ جو رات ہے نا، یہ خود رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، لہٰذا اس رات میں کیا ہوا کوئی بھی عمل 1000 مرتبہ سے بھی افضل ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص 1 مرتبہ بھی سورہ قدر کی تلاوت کر لے تو اس نیت سے کہ چونکہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، لہٰذا اس رات میں اگر 1 مرتبہ بھی سورہ قدر پڑھوں گا تو عام مہینوں میں 1000 مرتبہ پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ اور وہ پروردگار کہ جو کریم ہے، بندے کی نیتوں کو جاننے والا ہے، وہ یقیناً بندے کو اس ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ قرآنی اعمال ہیں، اور قرآنی اعمال کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کچھ علماء ایسے تھے کہ جنہوں نے جو گزر گئے، جن کے نام کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ سارا سال مختصر جو قرآنی اعمال ہیں کہ قرآنی جو مختصر اعمال ہیں، بقیا اللہ والے جو اعمال ہیں، اور جو قرآن کو کھول کے نگاہوں کے سامنے رکھنا، جس کو تقریباً انجام دینے میں 5 سے 7 منٹ یا میکسیمم 10-12 منٹ لگتے ہیں، یہ عمل پورے سال انہوں نے انجام دیا، قمری سال جو پورا سال ہوتا ہے اس میں انجام دیا، اس نیت سے کہ اگر چاند کی وجہ سے یا وقت کی وجہ سے یا کیلکولیشن کی مسٹیک کی وجہ سے دن آگے پیچھے ہو جائے یا کیلکولیشن میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے میں شب قدر سے محروم نہ رہ جاؤں۔ بہرحال احتیاطات تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ رات اتنی افضل رات ہے اور اس کا اتنا زیادہ پروردگار عالم کی نگاہوں کے اندر اس کی فضیلت ہے
کہ جس کا مول نہیں ہے۔ ایک بات اور، 3 جو سورے پڑھنے ہوتے ہیں اس رات کے اندر، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم، روایت کے اندر سورہ عنکبوت اور سورہ روم تو ہے، اور چند ایک نسخے ہیں جس کے اندر سورہ دخان بھی ملتا ہے، اور سورہ دخان کی ایک خاص اپنی فضیلت ہے، الگ انڈیپینڈنٹ ایک فضیلت ہے سورہ دخان کی، کہ جو امام معصوم علیہ السلام سے لنکڈ ہے، کیونکہ اس سورہ کا آغاز ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ یہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے؟ یہ سورہ دخان کے اندر ہے، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کی جانب ہم نہیں جائیں گے۔ جس شخص نے اس رات ان سوروں کی تلاوت کی، امام علیہ السلام فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں میں، یہ قسم ہم اور آپ نہیں کھا رہے ہیں کہ جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، امام معصوم علیہ السلام فرماتے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص یہ کر لے گا، اس کی تلاوت کرے گا ان سوروں کی، تو پروردگار اسے اہل جنت اور اہل بہشت میں سے قرار دے گا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک نوٹ کے اوپر اس درس کا اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو کہا کہ مادرا کا مال ہے، تو تم کیا جانو؟ اللہ کا ٹون دیکھیں اس کے اندر، عجیب ٹون ہے، مادرا کا مال لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، صحابی نے، کہ یا ابن رسول اللہ ہے کیا لیلۃ القدر؟ فرمایا اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ، لیلہ سے مراد ہماری جدہ، ہماری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ ہے، اور قدر سے مراد اللہ ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب اس مفہوم پر ترجمہ کر کے دیکھیں، وما تم کیا جانو کہ ما لیلۃ القدر، لیلۃ ہی فاطمہ، قدر اللہ، اور تم کیا جانو ما فاطمۃ اللہ، تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے، تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پروردگار عالم۔ اچھا پھر ایک حدیث اور ہے جس کے اندر فرمایا من ادرکا یا من عرفہا حق معرفتہا، جس نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی حق کے معرفت کے ساتھ معرفت حاصل کر لی، حق معرفتہا، فقد ادرک لیلۃ القدر، اگر کسی نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حق کے معرفت کے ساتھ معرفت حاصل کر لی، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو بس وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جنہیں پروردگار عالم لیلۃ القدر کا ادراک کروا دے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتوں اور ان کی مودتوں کے سائے میں لیلۃ القدر کی فضیلتیں نصیب کرے، اور ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نگاہوں میں ان لوگوں میں رکھے کہ جن پر ان کی نظر کرم ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد